السلام علیکم محمد صاحب. آپ کو یاد ہوگا 3-4 دن پہلے ہم ایک بریک میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں نے کہا اس پہ بھی بات کی جائے. آج کل ایک بات بہت مشہور ہو گئی ہے. بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ کو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور بے شک اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے. لیکن ایک ایسا شخص جو مستقل کوئی نہ کوئی ایسے کام کر رہا ہے جس کی ممانعت ہے ہمارے مذہب میں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھے یقین ہے کہ اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا, کیونکہ اللہ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. اس نے یہ بات پکڑی ہوئی اور وہ کنٹینیو ہے, کچھ نہ کچھ. اس کو وہ جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ کے خوف سے ڈرو, مطلب لائک جب وہ بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے نہیں بھائی ہمیں یہ سکون ہے کہ اللہ بے شک اللہ معاف کر دے گا. سو وہ جو ایک پورا پریکٹس کا جو سسٹم ہے گناہ سے بچنے کا, کہ آپ ہر روز رشوت بھی لے رہے ہیں یا ناؤز باللہ آپ سود بھی لے رہے ہیں, آپ غلط کام بھی کر رہے ہیں, آپ شراب نوشی بھی کر رہے ہیں, آپ کچھ اور بھی ایسے کام ہیں جو سختی سے جن کی ممانعت ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ تو معاف کر دے گا. اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں, میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا بسم ہوں. اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین بے شک الغفور ہے, الرحیم ہے, التواب ہے, بے شک لیکن الستار بھی ہے, لیکن المنتقم بھی اسی کی صفت ہے, الحسیب بھی اسی کی صفت ہے. حساب کتاب کا نظام اسی نے بنایا ہے. بے شک مالک یوم الدین اس نے خود اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری ٹھہرائی ہے. تو یقینی طور پر جب قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ ضائع نہیں جائے گی, اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں دکھائے گا. اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ رب العالمین نے یہ ایک ضابطہ اور ایک طریقہ بنایا ہے. جس طرح ابھی ڈاکٹر جواد صاحب فرما رہے تھے کہ جو صغیرہ گناہ ہیں انہیں تو اللہ رب العالمین نیکیاں کرنے سے ہی معاف کر دیتا ہے, اور مسلمان کی زیارت کرتا ہے, ملاقات کرتا ہے, مصافحہ کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جتنی دیر وہ ہاتھ ہلاتے ہیں ان کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. ایک نماز دوسری نماز تک درمیانی گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے, ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہوتا ہے ذنوب کا اور گناہوں کا. اسی طرح دیگر عبادات جمعے سے لے کر جمعے تک یہ بھی کفارہ بن جاتے ہیں, لیکن ان گناہوں کا جو صغیرہ ہیں. اور ان کی بھی شرط جو قرآن نے بیان کی, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون بہ, یعنی اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے, جن کی آپ نے نشاندہی کی ابھی, اس میں سود ہے, رشوت ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, تہمت ہے, کسی کی کردار کشی ہے, تو اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے گا. کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف ہوں گے ہی نہیں. اور یہ کبیرہ گناہ جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے اللہ غفور الرحیم مجھے بخش دے گا, اور وہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا نعوذ باللہ مس یوز کر رہا ہے. یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھی اصطلاح کے معنی, جو صحابہ کرام نہیں جانتے تھے, وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے. دیکھیے ایماندار کی اللہ کے نبی نے پہچان یہ بتائی کہ مومن خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارتا ہے. اسے ایک طرف یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا تازیانہ بجا تو شاید سب بخش دیے جائیں اور میں پکڑا جاؤں, اور دوسری طرف اسے امید اللہ کی رحمت سے اتنی ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے سب کو بھی جہنم میں بھیج دیا تو میں بچ جاؤں اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے. تو اس کے درمیان زندگی گزارتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے اور لوگ انہیں تسلی دے رہے ہیں, ان کے کارنامے یاد دلا رہے ہیں, اور نبی کریم نے جو ان کی شان میں بشارتیں فرمائی تھیں وہ انہیں یاد دلا کے حوصلہ بڑھا رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں بس کرو, میں تو اگر برابر سرابر بھی چھوڑ دیا جاؤں تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا. یہ وہ خوف کی کیفیت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک صحابی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ انہیں بتاتے ہیں البر حسن الخلق, نیکی اچھے کردار کا نام ہے, نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. والاسم ما حاک فی صدرک, اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے تردد پیدا کرے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس, اور تم اس بات کو برا جانو کہ یہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اب ایک کنڈیشن ایسی آتی ہے ایک سلیم الفطرت انسان کی کہ وہ برا سمجھتا ہے کہ اگر مجھ میں کوئی برائی ہے تو لوگوں کو پتہ نہ چلے. لیکن ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب ضمیر اونگتے اونگتے کولیپس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے گناہوں کا چرچا کر رہا ہوتا ہے. واہ واہ نبی کریم کیا اچھی بات لے کر آئے ہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ المجاہرین کو معاف نہیں فرمائے گا. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ المجاہرین کون ہیں؟ فرمایا یہ اپنے گناہوں پہ اصرار کرنے والے، اور رات کو ایک گناہ کیا، ایک غلطی کی، ایک خطا سرزد ہوئی، پھر اس پر نادم ہونے کے بجائے یا اس پر پردہ ڈالنے کے بجائے اس کی تشہیر کرنا اور لوگوں کو صبح بتانا کہ کل فلاں رات کو میں نے یہ کیا، دن کو میں نے یہ کیا، میں نے اس طرح چیٹ کیا، میں نے اس طرح دھوکہ دیا، جس طرح لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب اچھے اسٹیٹس، بامانہ اسٹیٹس اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں میں نے فلاں دن یہ کام کیا، میں نے یوں کیا، میں نے فلاں مووی دیکھی، یہ، اور پھر فحش ولگر لوگ چیزیں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ غلطیاں ہیں جن کے بارے میں آپ لوگوں کو گواہ بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں سے ہٹتے ہیں اور فرماتے ہیں اب تو تمہارا سب کو گواہ بنا لیا ہے، تو اس طرح میں اکیلے میں کیسے معاف کر دوں گا. تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ اور طریقہ بتایا ہے گناہوں کی معافی کا، دیکھیے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے اس کے دامن پر، کاندھے پر گناہ رہتا ہی نہیں، وہ ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. لیکن توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ایکسکیوز می نہیں ہے، توبہ کا مطلب آئی ایم سوری نہیں ہے. توبہ کہتے ہیں پلٹ جانے کو، یعنی اباؤٹ ٹرن لینے کو. یعنی جو آپ کر رہے تھے، ایک تو آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ پاک جو میں نے کیا میں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. ثانیاً آپ نے اب وہ کام دوبارہ نہیں کرنا. وہ یاد بھی ذہن میں آئے تو کراہیت ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ کیوں میں نے ایسا کر لیا، ندامت ہونی چاہیے، اور پھر صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، اور پھر مسلسل توبہ کے ذریعے نیکی کے کام پر مصر رہ کر اس گناہ کے لیے ایسا اہتمام کیا جائے کہ اس گناہ کی طرف واپس انسان نہ پلٹے.